مولانا مجھے اس وزیر اعظم کو آپ پاگل سمجھتے وزیر اعلیٰ کو، لیکن اس کی مجھے ایک بات عجیب مل گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جو نواب رئیسانی، اسے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ کے پاس، چونکہ یہ نواب کا بیٹا ہے، نواب غوث بخش کا بیٹا ہے، آپ کے پاس اللہ کا دولت کتنی ہے، کروڑوں میں ہے یا اربوں میں؟ اور اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے تمہاری عقل پر، تم دولت پیسے کو سمجھتے ہو، زمینوں کو، پراپرٹی کو، جائیدادوں، اصل دولت اخلاق ہے اور علم ہے، تقویٰ ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے سب سے بڑا مالدار وہ ہے، اور اگر پیسے ہے بد اخلاق کے پاس تو اس پہ لعنت بھیجو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ میرا دماغ درست ہو گیا کہ بھائی جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ پاگل نہیں ہے، پاگل تو آپ ہی ہے اور ہم ہیں کہ اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ میری ہمشیرہ سخت تکلیف میں، یہاں سچل گوٹ میں ہمارے بہنوئی شہید ہو گیا حافظ علی حسن رحمۃ اللہ علیہ، میری ہمشیرہ سخت تکلیف میں تھی۔ اب ہمارے اللہ آپ کو بھلا کرے 1200 1300 1400 جو ہماری تنخواہ جامعہ فاروقیہ سے سمجھیر میں، تو یہ کیا تنخواہیں ہوں گی؟ 800 روپے میرے تدریس کے تھی، 400 میرے امامت کے تھے، 200 دارالتصنیف میں کام کرتا تھا، 1400 پاکستان 14 اگست کو بنا۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 3-4 ہزار 4-5 ہزار پہ ہماری تنخواہ پہنچی۔ میری ہمشیرہ بیمار ہو گئی اور سخت موت و حیات کے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے تھی کہ اس کو کسی ٹائم پہ وہ مر جائے گی۔ میرے بہنوں نے مجھے فون کیا خضدار سے کہ کراچی لائیں یا کوئٹہ لے جائیں، کوئٹہ ہم سے کچھ قریب ہے، کوئٹہ والے ساتھیوں کو پتہ، میں نے کہا کوئٹہ لے جاؤں، کہتے خدا کی قسم میرا جیب خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خاتون مر رہی ہے تو اس کو کیا، میں نے کہا تو لے جا، اللہ کے بھروسے پھر کوئی ترتیب کر لیتے۔ یہ یہاں سے اللہ آپ کو بھلا کرے لے گئے بولان میڈیکل، کوئٹہ والے سب کو پتہ ہے سب سے بڑا اسپتال ہے، بولان میڈیکل میں اس کو داخل کر دیا۔ بولان میڈیکل میں انہوں نے داخل کر دیا۔ میں ایمرجنسی میں کہ بہن مر جائے گی، میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، یا میں نے اپنے حضرت جی سے مولانا یوسف افشانی صاحب سے کہا کہ جی میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو گاڑی حضرت جی نے 3000 فرمایا کہ منی کرام پیسہ نیستا ہم سے 6000 منی جیب ہے، میرے 3000 ہے، یہ بچوں کے خرچے آپ لے جاؤ۔ اب 3000 تم اسپتال کو کیا دو گے؟ سمجھ میں کہ یہ کنگلے قسم کے لوگ۔ یہاں سے میں دوڑا اپنے بھائی جان کو، قاری مہر اللہ کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کم از کم 50-60 ہزار روپے چھوڑنا کہ میں بہن کا مسئلہ ہے کہ کچھ ہم دے سکتے۔ اس نے کہا میں تو دبئی جا رہا ہوں کل صبح کو، آپ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے کوئٹہ میں دبئی جاؤں گا، میں آپ کے لیے پیسے چھوڑ دوں گا، مدرسے سے لے لینا ناظم صاحب سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں یہاں سے گیا، رات کو 11 بجے وہاں پہنچا، اور صبح کو مفتی عبدالسلام حیدری صاحب کی برادر نسبتی ہے، مفتی عبدالسلام مجھے لے کر کے گئے مکتب رشیدیہ، جانتے کوئٹہ والے مشہور مکتب ہے، مکتب رشیدیہ میں ہم لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اب اسپتال تھوڑی دیر کے بعد ہم جائیں گے، لیکن میں پریشان ایک آ گیا موٹا سا اس طرح، پھر موٹا چلا گیا، پھر وہ موٹا آ گیا، پھر اس طرح، پھر وہ موٹا چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، خود کچھ حملہ کرتا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، سمجھ۔ آخر کار وہ موٹا آ گیا، مجھے پکڑا اور میرے سر پہ چومنے لگے، سر کو کہنے لگے کہ خوچا تم منظور ہے؟ میں نے کہا خوچا ہم منظور ہیں۔ خوچا تم منظور ہے؟ میں نے کہا منظور۔ کہنے لگے کہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ آپ کا شاگرد ہوں، کئی سال پہلے میں نے آپ سے شرح جامی پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہ بابا شرح جامی تو پڑھی ہے لیکن آپ کا دماغ خراب نہیں، میرا فی الحال دماغ خراب ہے کہ میں کوئٹہ میں آیا اس طریقے پر۔ اس نے کہا تم ہمارا دعوت کھائے گا؟ ہم نے کہا دعوت کھانے میں بہن میری مر رہی ہے، میں دعوت کھاؤں؟ سمجھے بھائی جان؟ مولوی صاحب اس کے پاس اتنے پیسے تھے، یہ پیسے کہا کہ یہ تم لے گا، یہ تم لے گا۔ میں نے کہا یہ پیسے میں آپ سے نہیں لیتا، پتہ نہیں ہفتہ 2 ہفتہ میری بہن رہے گی، اور اگر وہ مر جائے پتہ نہیں بل کتنا آتا ہے، میں تو دے سکوں یا نہ دے سکوں۔ کہتے وہ بل تو ہم دے گا، تم یہ لے گا، وہ بل بھی ہم دے گا۔ میں نے کہا یہ آپ سے میں نہیں لیتا، سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری مہر اللہ سے پیسے نہیں لی، اس کے پیسے بھی نہیں لی۔ اس نے کہا یہ ساتھی ہمارے جانتے ہیں، رحیم کاکڑ مشہور ہے کوئٹہ کے اندر، رحیم کاکڑ کا بھائی سلیم کاکڑ تھا، یہ شاگرد ہے ہمارے۔ میں نے پیسے نہیں لیے کہ اس سے لے لوں گا، قاری مہر اللہ کے پیسے بھی لے لوں گا۔ ہم اسپتال گئے، اسپتال میں اللہ کو کے علاج ہو رہا ہے، اب ہم پیسے اکٹھے کریں گے۔ 3-4 دن کے بعد بہن کچھ ٹھیک ہو گئی، اب اس کا آپریشن، چونکہ 1-2 دن کے بعد میں آپریشن بھی ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے پتہ کرے، مفتی صاحب کو میں لے کر کے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ بڑا ڈاکٹر بتا دے کہ بل کتنا آئے گا تاکہ ہم چندہ کریں۔ وباب الچندہ مفتوح الی یوم القیامت، چندے کا دروازہ تو یہ ہے کہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوتا، چندے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اب ہم جائیں گے اس ڈاکٹر کے پاس۔ گئے، اللہ اللہ اللہ، ڈاکٹر نے ہمیں بٹھایا۔ ڈاکٹر کو بھی یہ کوئٹہ والے ساتھی سب جانتے ہیں، مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب،
جو علماء یہ علم نواز انسان ہے اور بہت پیارا آدمی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے ملاقات نہیں کی، میرا تعارف بھی نہیں تھا، اتنی شہرت نہیں تھی، بس کچھ لوگ جانتے تھے معمولی۔ ڈاکٹر صاحب نے چائے میں مجھے پلائی، چائے پلانے کے بعد مجھے الگ نکالا، مفتی صاحب کو کہا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ مفتی صاحب نے بتایا اس کی ہمشیر ہے، فلاں وارڈ میں ہے، فلاں وارڈ، وہ سب کچھ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے الگ نکالا، میری داڑھی پکڑی، کہا کہ مولانا مینگل صاحب میری آپ سے ملاقات پہلے نہیں ہوئی ہے، میں اس اسپتال میں بڑے ڈاکٹروں میں سے ہوں، سمجھے، بڑے ڈاکٹروں میں سے آپ سے اپیل کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بولو اپیل۔ کہنے لگے کہ مولوی منظور کبھی بھی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، نام آپ کا میں نے سنا تھا، اس وقت میرا تعارف بھی اتنا نہیں تھا۔ مولوی منظور یہ آپ کی بہن نہیں، یہ میری بہن ہے، اس کے جتنے دوائیوں کا خرچہ، آپریشن کا خرچہ، جتنا بھی میں جانوں اسپتال جانے، میں اپنے جیب سے دے دوں گا، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ 1 روپے بھی نہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں ہے کہ اصل انسان کے اخلاق ہے، اصل قیمتی چیز محمد کے جوتے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل چیز محمد کے جوتے ہیں۔ اس لیے لیکن بدبخت لوگ ہیں کہ پیسے کو دیکھ کر کے پھر یہ کہ رالوں کے ٹپکتے ہیں، سمجھے؟